अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही कमाल का है, बहुत ही खुश हूँ मैं आज और आप लोगों के साथ डिटेल में सारी बातें शेयर करूँगी। और मेरे घर रात आए थे गेस्ट। कौन गेस्ट आया है आपको इस तस्वीर से पता लग गया होगा कौन गेस्ट आया होगा। मेरी तरफ अचानक से प्लान किया और मेरी तरफ मेहमान आए, बहुत दूर से मेहमान आए। मेरी बहन आई है अपने बच्चों के साथ। बच्चे पहली दफ़ा आए। सिस्ट्रोलॉजी जो है ना, मैं सिर्फ़ बहनों की मोहब्बत की वजह से उनके व्लॉग्स को देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब बहनें आपस में छेड़-छाड़ करती हैं, हम मस्तियाँ करती हैं, हँसती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा अपनी बहनों के साथ बहुत प्यारा रिलेशन है और मुझे अपनी सारी बहनों से बहुत मोहब्बत है। और जो मेरी बहन आई है इससे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। और हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 4 बहनें हैं। और जी आज मैं आप लोगों को अपने बहनों के रिलेशन के बारे में सारी गपशप करूँगी, सारी बातें बताऊँगी, अपनी बचपन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मेरी बहन आई हुई है और हम दोनों की जो बचपन की मोहब्बत, बचपन की दोस्ती है, वो सारी बातें बहुत मज़ा आता है पुरानी बातें करते भी और सुनते भी। जब आपको आपके बचपन का कोई दोस्त, बचपन की ज़ाहिर है बहन से आगे दोस्त तो कोई भी नहीं हो सकता। ये मेरी मेहंदी की पिक्चर है और हम चारों बहनें बैठी हुई हैं इसमें। तो जी एक खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता। और अचानक से मेरी बहन मेरे घर आई जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और गुड मॉर्निंग हो चुका है, मैं नाश्ता बना रही थी, रात को वो लोग पहुँचे हैं। और जी तकरीबन 3 इयर्स के बाद वो मेरे घर आई हैं और पहली दफ़ा उनके बच्चे मेरी तरफ आए हैं क्योंकि अक्सर औक़ात माँ-बाप आ जाते हैं ना, अकेले बच्चों की स्टडीज़ का प्रॉब्लम होता है, तो पहली दफ़ा बच्चे उनके स्कूल्स ऐसे हैं कि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और जी उनको आउटिंग के लिए प्लान किया तो वो मेरी तरफ आए भी बहुत दूर से हैं। मैं सियालकोट होती हूँ, वो मुल्तान से आए हैं, तो 5 घंटे का सफ़र था। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया। रात में हम काफ़ी लेट सोए हैं। 4 से लेट आए थे, 4 से 5 बज गए। हम फ़जर की नमाज़ के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया है और फिर हम नाश्ता मैं बना रही हूँ उनके लिए, ताज़ा-ताज़ा गरम-गरम पराठे बना के दे रही हूँ। सब डाइनिंग टेबल पे मैंने सब मेहमानों को बिठा दिया है। तो जी साथ-साथ आप मेरा व्लॉग देखेंगे, वीडियो देखेंगे। मेरी बहन ने 2 दिन मेरी तरफ स्टे किया और जी मैंने 2 दिन की व्लॉग बनाया, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज पहला दिन है और जी हम रात लेट सोए थे तो सुबह लेट उठे हैं, तो लेट ही नाश्ता हो रहा है। तो आप लोग साथ-साथ मेरा व्लॉग देखें, साथ-साथ मैं आप लोगों को अपनी बातें बताऊँगी, अपनी बचपन की यादें बताऊँगी, बहनों की मोहब्बत के बारे में बताऊँगी। बहुत सारी सब लोग कहते हैं माएँ एक जैसी होती हैं, बहनें एक जैसी होती हैं, लेकिन मेरा मेरा जो तजुर्बा अब तक का हुआ है ना कि बहनें भी मुख्तलिफ़ होती हैं और माएँ भी मुख्तलिफ़ होती हैं। बहुत सारी मेरी अम्मी जैसी थी ना, बहुत मुख्तलिफ़ थीं। और मैं शादी होके जब आई हूँ इधर और इधर आके मैंने और अपने रिलेटिव्स में और इधर-उधर नेबर्स में बहुत सारी माँओं को बहुत मुख्तलिफ़ पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी और शायद उनकी अम्मी उनके लिए बहुत अच्छी हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मी दुनिया की बेस्ट तरीन और ख़ातून हैं, एक माँ के हिसाब से, एक वैसे जैसी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत की। लेकिन चलें माँ का टॉपिक तो फिर कभी छेड़ेंगे। लेकिन आज है मेरी बहन, मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी बहन जो आई हुई है, ये इनके बच्चे हैं। हमने नाश्ता कर लिया था, इनको आउटिंग के लिए हम लेके निकल पड़े हैं और आप लोग देखते रहेंगे साथ-साथ हम इनको कहाँ लेके गए थे। तो जी 3 साल बाद मेरी बहन आई हैं और बचपन हमारा इतना खूबसूरत गुज़रा। अभी जब शादियाँ होती थी ना, हम 4 बहनें, तो जी हमारी बड़ी बहनें जब उनकी शादियाँ होती थी ना, तो मुझे याद है हम इतना इतना रोते थे आउट ऑफ कंट्रोल। अब तो कोई रोता ही नहीं है और मैं जब भी किसी की रुखसती देखती हूँ, मैं अभी भी रोने लग जाती हूँ। अपनी बहनों की रुखसती और ख़ास तौर पे फिर जब मेरी अपनी रुखसती हुई कि अपने बहन-भाइयों, माँ-बाप से रुखसत होना कितना मुश्किल, उनको छोड़ना कितना मुश्किल है। तो मुझे याद आता है जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, हम बाकी पीछे 3 बहनें थी, हम आपस में मिल-मिल के इतना रोए कि हमारी बड़ी बहन, हमारी बाजी कहाँ चली गई और ये वो। फिर जी सेकंड बाजी की शादी हुई, फिर हम पीछे 2 बहनें रह गईं, फिर हम आपस में गले मिले। तो इतना वो यादगार लम्हे। और अब सोच के हँसी आती है हम कितना रोते थे कि हाय बाजी कहाँ चली, यानी इतनी मोहब्बत थी कि ये अब घर छोड़ के चली जाएँगी तो हम इनके बगैर कैसे रहेंगे। और वाक़ई बहुत याद आती थी बड़ी बाजी को। तो शादी के बाद हम मतलब उनके घर रुकने ही बहुत कम देते थे कि वो हमारे पास आ जाएँ और हम उनके साथ रहें। और फिर भांजी मेरी पैदा हुई, उसको हम बारी-बारी सब खिलाते होते थे कि ये
پہلا بچہ ہے ہماری فیملی کا، تو اتنی پیاری یادیں ہیں بچپن کی. اور جو اب میری یہ بہن آئی ہے ماشاء اللہ، ان کے 3 بیٹیاں 2 بیٹے. اور جی ہم ساری ساری رات، پہلے ہم بچپن میں بھی ایک ہی بیڈ، ایک چارپائی پہ، اور جی گرمیاں ہوتی تھیں تو اکثر صحن میں چارپائی پہ، ایک چارپائی پہ، یا ہماری چھت تھی بہت خوبصورت بہت بڑی، اس پہ ہم ایک چارپائی پہ دونوں بہنیں سوچی ہوتی، کیونکہ ہم ہمارے اندر بہت تھوڑا گیپ ہے 1.25 سال کا، تو اس لیے ہم دونوں ٹوینز ہی لگتی ہوتی تھی. ایک جیسے کپڑے ہم نے بچپن میں پہنے، اور اب بھی ایسا ہوا ہے کہ اب ہماری شادیاں ہو گئی اور ہم اتنے 5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہم دونوں ہیں. میں سیالکوٹ، وہ ملتان تھا، لیکن ابھی بھی ہم سیم ڈریس، اکثر زیادہ تر ہمارے کپڑے سیم ہوتے ہیں، کیونکہ آن لائن ہم جب منگواتے ہیں نا تو زیادہ تر یہ میری بہن آئی ہے، یہ آن لائن ڈریس منگوا لیتی ہے اور پھر مجھے کہتی ہے یہ ڈریس بڑا اچھا، تم بھی منگوا لو. پھر اب بھی ہمارے ڈریس سیم سیم ہے، اور ابھی بھی ویسی محبت ہے. ابھی بھی ہمارا ڈیلی فون پہ رابطہ ہے، اور فون پہ کیا رابطہ ہے کہ ہماری نئی چیز ایک دوسرے کو ہم دکھا دیتے ہیں فوراً ہی. فون ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے نا، فوراً سے تصویر بنائی، یہ دیکھو نیا چیز، نئے میرے گلاس، نئے میری مگ آ گئے. ہر چیز ہم شیئر کرتے ہیں اپنی بہنوں سے. اور جب میری بہن آئی نا، اس کو میرے گھر میں کچھ بھی نیا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے ویڈیو کالز پہ، تصویروں پہ سب کچھ اپنا نیا دکھایا ہوا تھا. تو یہ ہوتا ہے، وہ 3 سال کے بعد بھی آئی تھی، لیکن اسے سب کچھ، سارا کچھ اس نے دیکھا ہوا تھا. تو یہ ہوتی ہے ہمارا چاروں بہنوں کا ڈیلی کا رابطہ ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمیں سب کو ایک دوسرے کی بات کا پتہ ہوتا ہے، اور بہن جیسا رشتہ میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی، لیکن جب میں نے خواہش کی بیٹی کی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ٹوینز کے لیے خواہش کی، کیونکہ ایک بیٹی کا تو بہن کا، اکیلی بہن کا، میں تو کہتی ہوں اس دنیا میں کوئی حال نہیں ہوتا. بہن ہو تو 2 بہنیں ہوں، یا میں تو کہتی ہوں 4 ہی ہوں، کہ چاروں کی محبت الحمدللہ. ایسے لگتا ہے ہم چاروں کی، جیسے کہ وہ بہن زیادہ محبت کرتی ہے، وہ زیادہ محبت کرتی ہے، اور لیکن ہم چاروں میں ہی الحمدللہ بہت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ہم کسی ایک بہن پہ یہ شک بھی کر جائیں کہ میری کوئی بھی بہن تھوڑا سا کوئی جیلس ہوئی ہے یا کچھ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بہنیں جن کے اندر اکثر میں ایک دن سن کے حیران ہوئی، میری نیبرز میں ایک آنٹی آئیں، وہ بتا رہی تھی کہ کافی عرصے سے میری بہن سے بات نہیں ہوتی، ہمارے آپس میں کوئی فیملی ایشو چل رہے تھے، تو اب 3 سال سے ہم نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اور میں نے ان سے کوئی ایسا نہیں کہا، لیکن میں بہت پریشان ہوئی، اور میں نے اپنی تقریباً تینوں بہنوں سے شیئر کیا کہ دیکھیں بہنوں کے بغیر کیا زندگی ہے. تو لیکن ہوتی ہیں طرح طرح کی بہنیں ہوتی ہیں، بہت جیلس کریکٹر والی بہنیں بھی ہوتی ہیں، پیار محبت والی بہنیں بھی ہوتی ہیں. لیکن ہماری جو ہے نا، ہماری اللہ تعالیٰ میری امی کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہمارے سب بہن بھائیوں کی، یہ نہیں ہم بہنوں کی بہت محبت ہے، الحمدللہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی بہت خوبصورت ہمارا رشتہ ہے. اور بس تھوڑے بھائی جو ہوتے ہیں ریزرو ہوتے ہیں، اور جو بھی کوئی میرا ولاگ یا ویڈیو دیکھ رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو فون کیا کریں، میسیجز کیا کریں، وائس میسیجز کیا کریں. اب تو اتنی سہولتیں آ گئی ہیں، اور آپس میں پیار محبت سے رہا کریں، اپنی بہنوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہا کریں. بہنوں سے زیادہ اچھا خوبصورت رشتہ میرے خیال میں ماں باپ کے بعد، اور پھر ظاہر ہسبینڈ تو ایک الگ ہی رشتہ ہوتا ہے، لیکن دوستی کا، اور ایک وفادار جو دوست ہوتا ہے، بلا جھجک آپ اپنی بہن سے چغلیاں کر لیتے ہیں. سب سے بڑی بات اپنے سسرال والوں کی، ایون کہ اپنے ہسبینڈ کی، اپنے بچوں کی، کہنا نہیں مانتا، یہ ایسا نہیں کرتا، یہ ٹھیک نہیں پڑ رہا آج کل، یہ نہیں کر رہا. بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، ہماری محبت کو بھی ایسے رکھے، اور جن کے اندر کوئی بھی اختلافات چل رہے ہیں، سب کے اختلافات ختم کرے. اب میں آتی ہوں اپنی ویڈیو کی طرف. اور جی سب بچوں کو ساری جگہوں پہ پھرا لیا، سیالکوٹ میں تاریخی مقامات ان کو دکھا لیا، پھر ہم سندھ بعد لے گئے. اس کے بعد میرے بہنوئی ہمیں شاپنگ کرا رہے ہیں. سب سے بڑی خوشی کی خبر، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، مجھے اور میری بہن کو کہہ رہے تھے کہ سیم ڈریس آپ دونوں لے لو. تو جی مجھے برائٹ کلر پسند ہے، اور کافی ٹائم سے میں سوچی تھی کہ میں نے ریڈ کلر نہیں پہنا، تو میں اپنی بہن سے کہتی ریڈ کلر لیتے ہیں یار، مزہ آئے گا. خود کو بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے نا بندہ جوان سا اور شادی شدہ سا فیل کروائے نا. میں برائٹ کلر ہی پہنتی ہوں اکثر ہی، تو میں نے لے لیا تھا، ہم دونوں نے لے لیا تھا وہاں سے، ادھر نہیں آئیڈیا سے لیا تھا ریڈ کلر میں سوٹ. اس کے بعد ہم آ گئے تھے ایڈن رو پہ، یہاں سے ہم نے لینا تھا کوئی نیکسٹ سیزن کا ڈریس، اور ہم نے لے لیا.
اور اس پہ کوئی آف نہیں تھا، یہ اسٹچ پہ 50% آف لگا ہوا تھا، لیکن ہم نے نیو ارائیول سے بہت خوبصورت ڈریس لیے تھے۔ میں اینڈ پہ آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کون سی ڈریس لی ہے، اور اس کی نیو ارائیول کی اس وقت پرائس تھی 7000 سم تھنگ، ہاں ایسے ہی تھی، 7500 کچھ تھی۔ تو وہ پھر ہم دونوں نے پھر وہ بھی سیم ڈریس لے لی۔ اس طرح ہم نے دو دو نئے سیزن کے، یعنی گرمیاں آ رہی ہیں ان کے ڈریس لے لیے تھے، اور باقی اب میری سسٹر اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ ڈریس دیکھ رہی تھی، اور بہت خوشی ہوئی۔ میں نے بہت منع کیا اپنے جو میرے بہنوئی تھے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، یہ والا ڈریس ہم نے لیا، آپ کو دکھا رہی ہوں، جو ہے یہ بلو اور یلو دوپٹے کے ساتھ، کیونکہ یہ ڈسپلے پہ ہی لگا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اچھا لگ گیا، اس لیے ہم نے پھر فوراً اندر جا کے اس کو پیک کروا لیا۔ اس کے بعد بچوں کی ہو گئی تھی بس، اور بہت تھک گئے تھے اور بار بار کہتے کب چلیں گے گھر، اور کب ان کو ہم نے کہا تھا کہ آج ہم ناشتہ تو ہم گھر سے کر کے آئے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ کھانا ہم باہر کھائیں گے، اور بچوں جب آپ کی آپس میں محبت ہوگی نا تو بچوں کی بھی آپس کے آپ مطلب خالہوں کے بچوں سے بہت محبت ہوگی، ماموں کے بچوں سے بہت محبت ہوگی، تو ہمارے بچوں کی بھی الحمدللہ بہت آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت محبت ہے۔ تو جی اسٹائلوں پہ آگے تھے، اسٹائلوں سے ہمیں جوتے بھی پھر بھائی نے لے کے دیے، اور جی بڑا بہت ہی مزہ آیا، شاپنگ کوئی کروائے تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اور ہم دونوں بہنوں کے پھر سیم ڈریس ہو گئے تھے، دو دو ڈریس لیے، اور ہم نے ایک ایک جوتا لیا اسٹائلوں سے، اور جی اب ہم نکل گئے تھے کھانے کے لیے، کیونکہ بچوں کی ہو گئی تھی بس، اور میرے بچے تو بہت ٹائم سے سو جاتے ہیں، صبح سے ایکسائٹیڈ تھے، اپنے کزن سے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کزنوں کے آنے پہ ایکسائٹیڈ تھے، تو جی سب نے اپنی پسند کا کھانا کھایا، اور الحمدللہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا مہمانوں کو باہر ہی کھانا کھلائیں گے، کیونکہ اتنا تھک جانے کے بعد گھر آ کے کھانا کھلانے کی ویسے بھی نہیں ہمت ہوتی۔ اور سب سے ایک میں بتاتی ہوں بلیسنگ کیا ہوتی ہے، کہ جب آپ کے ہسبینڈ کی اور آپ کے مطلب آپس میں جو بہنوئی ہوتے ہیں، میرے ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ اور میرے 3 بہنوئی آپس میں بہت اچھی فرینڈشپ ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے جب مل کے ہنستے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ تو جی واپسی پہ ہم نے میری کزن رہتی ہے ان کی طرف، ہم نے چائے پینے جانا تھا، تو چائے پی، چائے کے ساتھ انہوں نے کافی کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن ہم کھانا کھا کے آئے تھے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا، ضرور دیکھیے گا، بہت مزے کا نیکسٹ ولاگ بھی تو کل شیئر کروں گی سیکنڈ پارٹ۔ اور جی جو لوگ نیو ہیں چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، اللہ حافظ۔